ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ایسی سرزمین میں جہاں محل آسمان کو چھوتے تھے اور جادوئی جنگلات رازوں بھری سرگوشی کرتے تھے، دو غیر معمولی لڑکیاں رہتی تھیں، راپنزل اور سنڈریلا۔ راپنزل کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس کے بال جیسے کہ سنہری روشنی کی طرح اس ٹاور سے نیچے بہتے تھے جہاں اسے ایک شیطانی جادوگرنی نے قید کیا ہوا تھا۔ اس ٹاور میں نہ دروازہ تھا نہ سیڑھیاں، صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو اس کی چوٹی پر تھی، اور اس کھڑکی سے راپنزل کی دلکش آواز گونجتی تھی جو ہوا کو امید سے بھر دیتی تھی۔ ہر روز جادوگرنی پکارتی، راپنزل راپنزل اپنے بال نیچے لاؤ، اور راپنزل اپنے سنہری بال نیچے پھینک دیتی جس سے جادوگرنی اوپر چڑھ آتی۔ جادوگرنی راپنزل کو چھپائے رکھتی، لیکن ایک دن راپنزل نے ایک مختلف آواز سنی، ایک ایسی آواز جو جادوگرنی کی نہیں تھی۔ یہ سنڈریلا کی آواز تھی جو جنگل میں راستہ بھٹک گئی تھی۔ تم کون ہو؟ راپنزل نے پوچھا۔ اس کی آنکھیں حیرانی سے کھلی ہوئی تھیں۔ میں سنڈریلا ہوں، اس نے جواب دیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں اپنے شہزادے، اپنی کھوئی ہوئی چپل اور اپنے بال روم کی طرف واپسی کا راستہ تلاش کر رہی ہوں۔ راپنزل کا دل سنڈریلا کے لیے پگھل گیا۔ اپنے بال نیچے لاؤ، سنڈریلا نے منت کی۔ شاید یہ مجھے میری تقدیر تک پہنچا دیں۔ اور یوں راپنزل نے اپنے سنہری بالوں کو کھول دیا۔ سنڈریلا اس کے بالوں کی مدد سے اوپر آ گئی اور اس کی آنکھوں میں شکر گزاری چمک اٹھی۔ سنڈریلا نے اپنی کہانی سنائی، ظالم سوتیلی ماں، بال روم اور شہزادے کے ساتھ چند لمحے۔ راپنزل نے سنا۔ اس کا دل سنڈریلا کے لیے دکھتا رہا۔ راپنزل نے اسے اپنی خواہش بتائی کہ وہ ٹاور سے باہر نکلنے کی خواہش رکھتی تھی، گھاس کو اپنے پیروں کے نیچے محسوس کرنے اور چاندنی رات میں رقص کرنے کی خواہش۔ شاید، راپنزل نے سوچا، ہماری قسمتیں جڑی ہوئی ہیں۔ تم اپنے شہزادے کو تلاش کر رہی ہو اور میں آزادی کو۔ سنڈریلا نے سر ہلایا۔ تو پھر ایک دوسرے کی ہم مدد کرتے ہیں۔ آج رات جب چاند بلند ہوگا میں واپس جاؤں گی۔ ہم اس جادو سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کریں گے۔ جب آدھی رات ہوئی سنڈریلا خاموشی سے نکل گئی۔ راپنزل نے اپنے ٹاور سے اسے جاتے دیکھا۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ اکٹھے آزاد ہو سکتے ہیں؟ اگلے دن سنڈریلا ایک منصوبے کے ساتھ واپس آئی۔ وہ سنہری دھاگے کی ایک رول لائی اور اکٹھے انہوں نے راپنزل کے بالوں سے ایک سیڑھی بنائی، اور اس سیڑھی کی مدد سے وہ نیچے اتر آئیں۔ جادوگرنی کے واپس آنے سے پہلے وہ وہاں سے بھاگ گئیں اور جنگل میں پہنچ گئیں۔ ان کی ہنسی جنگل میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے باتیں کرنے والے جانوروں کا سامنا کیا، وہ چوہے جو سنڈریلا کی مدد کر چکے تھے، اور وہ پرندے جو راپنزل کے ساتھ گاتے تھے۔ جانوروں نے سرگوشی کی، چاند کی روشنی کی راہ پر چلو، انہوں نے کہا، یہ جنگل کے دل تک لے جاتی ہے۔ اور یوں راپنزل اور سنڈریلا سفر پر نکلیں، چاندنی اور ستاروں کی روشنی سے رہنمائی پاتے ہوئے۔ انہوں نے آزمائشوں کا سامنا کیا۔ ایک کمزور پل ان کے راستے میں آیا جس سے وہ احتیاط کے ساتھ گزریں۔ کانٹے دار بھول بھلیاں، لیکن ان کا حوصلہ مضبوط ہوتا گیا۔ سنڈریلا کی مہربانی اور راپنزل کی جرأت نے ان کو آگے بڑھنے میں مدد دی۔ آخر کار وہ اپنی منزل تک پہنچی جہاں ایک عظیم الشان بال روم تھا اور شاہی پارٹی چل رہی تھی۔ شہزادہ سنڈریلا کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے راپنزل کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے واپس اپنی سنڈریلا سے ملوا دیا تھا۔ پھر وہ دونوں ساتھ رقص کرنے لگے، اور راپنزل کی آنکھیں ایک پراسرار اجنبی سے ملیں۔ کیا وہ اس کا شہزادہ ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ جب گھڑی 12 بجنے کے قریب پہنچی سنڈریلا نے سرگوشی کی، جو راپنزل، اپنی محبت کو تلاش کرو، میں ٹھیک ہوں۔
راپنزل آگے بڑھی، اس کے سنہری بال چمک رہے تھے۔ اجنبی قریب آیا اور ان کے ہاتھ مل گئے۔ میں نے تمہارا انتظار کیا ہے، اس نے کہا، میں تمہارا شہزادہ ہوں۔ اور جب وہ رقص کر رہے تھے راپنزل نے آزادی محسوس کی۔ جادوگرنی کا جادو ٹوٹ گیا اور راپنزل نے اپنا ٹاور دوبارہ حاصل کر لیا، جو اب خوشی کا مقام تھا۔ سنڈریلا نے اپنے شہزادے کو پایا اور راپنزل نے اپنی تقدیر کو۔ ان کی کہانیاں مل کر ایک جادوئی اور محبت کی تصویر بن گئیں۔ اور اس طرح پیارے بچوں، جب بھی آپ ایک ٹاور کو سنہری بالوں کے ساتھ یا ایک چھوڑی ہوئی شیشے کی چپل کو دیکھیں، راپنزل اور سنڈریلا کی جڑی ہوئی قسمتوں کو ضرور یاد رکھیں۔ Subscribe my channel and press the bell icon for princess and fairy tales.